خبر کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ سیکشن 94 کا اطلاق ان پر ہوگا جو آرمی ایکٹ کی تابع ہیں۔ اے ٹی سی کے فیصلے کے بعد ملزم آرمی ایکٹ کے تابع ہوں گے۔ سویلینس کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس، کہا اے ٹی سی ملزموں کے حوالگی کی کمانڈنٹ آفیسر کی درخواست مسترد ہو سکتی ہے، جبکہ جسٹس محمد علی بولے کہ عدالت نے ملزم کو نوٹس بھی جاری نہیں کیا۔ کمانڈنگ آفیسر کی درخواست آنے پر ازخود فیصلہ کر دیا ہے، جبکہ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ فوجی عدالتوں میں سیولینس ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت 7 رکنی عینی بینچ نے کی۔ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا ساری جڑ ملزموں کے حوالگی کا لامحدود اختیار ہے۔ کہا کمانڈنگ افسر کی درخواست میں حوالگی کی کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی۔ جسٹس نعیم اختر بولے ملزموں کی حوالگی کی درخواست میں لکھا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے جرائم ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا سیکشن 94 کا اطلاق ان پر ہوگا جو آرمی ایکٹ کے تابع ہیں۔ اے ٹی سی کے فیصلے کے بعد ملزم آرمی ایکٹ کے تابع ہو گئے۔ عدالت کمانڈنگ افسر کی درخواست مسترد بھی کر سکتی تھی۔ کہا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت شکایت کے اندراج کا طریقہ کار واضح ہے۔ آرمی رولز کے مطابق پہلے تفتیش ہوتی ہے، لیکن تحقیقات کے لیے بھی کوئی شکایت ہونا لازمی ہے۔ جسٹس محمد علی نے استفسار کیا کہ مقدمات ملٹری کورٹ سے منتقل ہوں تو ٹرائل کہاں سے شروع ہوگا؟ کیا ٹرائل ملٹری ٹرائل کے ریکارڈ شواہد سے شروع ہوگا؟ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ خبر کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ سیکشن 94 کا اطلاق ان پر ہوگا جو آرمی ایکٹ کے تابع ہیں۔ اے ٹی سی کے فیصلے کے بعد ملزم آرمی ایکٹ کے تابع ہوں گے۔ سویلینس کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس، کہا اے ٹی سی ملزموں کے حوالگی کی کمانڈنٹ آفیسر کی درخواست مسترد ہو سکتی ہے، جبکہ جسٹس محمد علی بولے کہ عدالت نے ملزم کو نوٹس بھی جاری نہیں کیا۔ کمانڈنگ آفیسر کی درخواست آنے پر ازخود فیصلہ کر دیا ہے، جبکہ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ فوجی عدالتوں میں سیولینس ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت 7 رکنی عینی بینچ نے کی۔ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا ساری جڑ ملزموں کے حوالگی کا لامحدود اختیار ہے۔ کہا کمانڈنگ افسر کی درخواست میں حوالگی کی کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی۔ جسٹس نعیم اختر بولے ملزموں کی حوالگی کی درخواست میں لکھا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے جرائم ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا سیکشن 94 کا اطلاق ان پر ہوگا جو آرمی ایکٹ کے تابع ہیں۔ اے ٹی سی کے فیصلے کے بعد ملزم آرمی ایکٹ کے تابع ہو گئے۔ عدالت کمانڈنگ افسر کی درخواست مسترد بھی کر سکتی تھی۔ کہا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت شکایت کے اندراج کا طریقہ کار واضح ہے۔ آرمی رولز کے مطابق پہلے تفتیش ہوتی ہے، لیکن تحقیقات کے لیے بھی کوئی شکایت ہونا لازمی ہے۔ جسٹس محمد علی نے استفسار کیا کہ مقدمات ملٹری کورٹ سے منتقل ہوں تو ٹرائل کہاں سے شروع ہوگا؟ کیا ٹرائل ملٹری ٹرائل کے ریکارڈ شواہد سے شروع ہوگا؟ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ خبر کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ سیکشن 94 کا اطلاق ان پر ہوگا جو آرمی ایکٹ کے تابع ہیں۔ اے ٹی سی کے فیصلے کے بعد ملزم آرمی ایکٹ کے تابع ہوں گے۔ سویلینس کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس، کہا اے ٹی سی ملزموں کے حوالگی کی کمانڈنٹ آفیسر کی درخواست مسترد ہو سکتی ہے، جبکہ جسٹس محمد علی بولے کہ عدالت نے ملزم کو نوٹس بھی جاری نہیں کیا۔ کمانڈنگ آفیسر کی درخواست آنے پر ازخود فیصلہ کر دیا ہے، جبکہ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ فوجی عدالتوں میں سیولینس ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت 7 رکنی عینی بینچ نے کی۔ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا ساری جڑ ملزموں کے حوالگی کا لامحدود اختیار ہے۔ کہا کمانڈنگ افسر کی درخواست میں حوالگی کی کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی۔ جسٹس نعیم اختر بولے ملزموں کی حوالگی کی درخواست میں لکھا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے جرائم ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا سیکشن 94 کا اطلاق ان پر ہوگا جو آرمی ایکٹ کے تابع ہیں۔ اے ٹی سی کے فیصلے کے بعد ملزم آرمی ایکٹ کے تابع ہو گئے۔ عدالت کمانڈنگ افسر کی درخواست مسترد بھی کر سکتی تھی۔ کہا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت شکایت کے اندراج کا طریقہ کار واضح ہے۔ آرمی رولز کے مطابق پہلے تفتیش ہوتی ہے، لیکن تحقیقات کے لیے بھی کوئی شکایت ہونا لازمی ہے۔ جسٹس محمد علی نے استفسار کیا کہ مقدمات ملٹری کورٹ سے منتقل ہوں تو ٹرائل کہاں سے شروع ہوگا؟ کیا ٹرائل ملٹری ٹرائل کے ریکارڈ شواہد سے شروع ہوگا؟ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔